رحیم، جیسے کہ آج ہم موسمی حالات پہ بات کر رہے ہیں، تو کائنڈلی انوائرمنٹل چینجز کی وجہ سے ابھی پاکستان میں بھی انوائرمنٹل چینج کا، اور دنیا میں جو ہمارے UN کے سیکرٹری جنرل ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ پاکستان میں انوائرمنٹ چینج آیا ہے اور ٹمپریچر ذرا تھوڑا ہائی ہو گیا ہے۔ میں آپ کو یہ گندم کے حوالے سے بتانا چاہ رہا ہوں، یہ گندم جو ہے یہ نومبر کی 2 یا 3 تاریخ کو کاشت ہوئی ہے، اور کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ جنوری میں سٹا نکال لے گی یا دسمبر اینڈ پہ۔ آپ یقین کریں کہ دسمبر اینڈ پہ اس نے سٹا نکال لیا ہے، اور جو جنوری ہے، آج کھڑے ہیں ہم 11 جنوری کو، تو 11-12 جنوری کو دیکھیں یہ ابھی فل سٹے پہ اور فل نثارے پہ آ گئی ہے۔ تو اس حوالے سے جو بات کرنی تھی وہ یہ کرنی تھی کہ کیونکہ ٹمپریچر بدل گیا ہے، کیونکہ انوائرمنٹل چینج آ گئی ہے، اور یہ ایک اس فارمر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ میری گندم نہیں ہے، یہ حنیف جویا صاحب ہیں ان کی گندم ہے، تو یہ ایک فارمر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تقریباً پاکستان کے تقریباً کوئی 10 سے 15% یا 20% فارمر کمیونٹی اس وقت پریشان ہے۔ اور اس میں ایشو کیا آتا ہے، جن کو ابھی تک نہیں سمجھ آئی ان کو یہ سمجھا دیں کہ جب آپ کا گندم سٹا نکال لیتا ہے اور یہ بھی کراسنگ سٹیج پہ آ گئی ہے، اس میں بور نظر آ رہے ہیں، تو اس کے اوپر اگر کورا جو ہے وہ حملہ کر دے، اگر اس کے اوپر کورا پڑ گیا، اگر اس کے اوپر ٹمپریچر 0 چلا گیا یا 4 چلا گیا، اور جو اس میں کورے کی جو شدت ہے وہ اگر اس میں آ گئی، تو اس سٹی میں پھر دانہ نہیں بنتا اور یہ گندم کا پھر نقصان ہو جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہماری گندم ان کے تقریباً ساتھ کاشت ہوئی تھی، لیکن ہم نے اس کو پراپر مینجمنٹ کے ساتھ اور اس کو ایک پراپر سسٹم کے ساتھ جب ہم نے اس کو چلایا تو اس نے سٹی نہیں نکالی۔ ہمیں بھی ایسا لگ رہا تھا کہ ہماری گندم شاید سٹی کے پاس چلی جائے، لیکن اس کو جب ہم نے پراپر مینجمنٹ کی تو وہ سٹی سے، یہ ہمارے بالکل ساتھ ہیں، ایک بننے میں اس طرف ہم ہیں اور اس طرف یہ ہیں، تو یہ جو سٹا نکال کے کھڑا ہے یہ ہمارے ساتھ ہی کاشت ہوئی ہے اور ہم سے پہلے سٹا نکال کے کھڑا ہے، اور جو ہماری گندم ہے اس کی ویڈیوز آپ اچیورز پہ دیکھ سکتے ہیں، وہ اس کے ساتھ ہی کاشت ہوئی ہے، اور لم سم 1-8 دن کا فرق ہے، ایسا فرق نہیں ہے کہ کوئی ہم نے بہت دیر سے، ہم نے بھی بلکہ ہم نے تو کچھ بلاکس ایسے ہمارے ہیں جو اس سے 5 دن پہلے کاشت کیے ہیں، 4 دن پہلے کاشت کیا، بلکہ اس سے بھی پہلے کاشت کیا، انہوں نے ابھی تک سٹا کیا فلیگ لیف بھی نہیں نکالا۔ تو یہ سارے فارمرز کو ایک تھوڑا سا اس دفعہ ایک تھریٹ آیا ہے، ایک تھریٹ الرٹ آیا ہے کہ کائنڈلی ہر چیز کو ایک پراپر، ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک سال جو آپ نے تجربات حاصل کیے ہیں آپ یہ کہیں کہ دوسرے سال بھی اسی پہ اپلائی کر کے ہم کر لیں گے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ایک سال جب آپ نے ایک تجربہ حاصل کر لیا تو اگلے سال اس کا موسم بدل سکتا ہے، اس کا ٹمپریچر بدل سکتا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہی کوئی صورتحال بنی ہے تو پھر آپ کو اس بدلے ہوئے ٹمپریچر کے ساتھ چلنا ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک فارمر ہے جو کہ 1 بوری DAP اور 2 بوری یوریا کے ساتھ گندم کو جو ہے وہ چلا رہا ہے، تو اگر ایک فارمر جو ہے وہ 1 بوری گندم، 1 بوری DAP اور 2 کے ساتھ بوری یوریا کے ساتھ نارمل سی کاشت کر رہا ہے، تو وہ دیکھ رہا ہے کہ میری سٹی جلدی نکل آئے گی، تو وہ اس میں زنک اور سلفر اور نائٹروجن کی مقدار اگر ایک خاص ٹائم پر اس کو تبدیل کر دے تو وہ سٹی 5 سے 7 دن ڈیلے کر سکتی ہے۔ ابھی جیسے کہ تھرڈ الرٹ گورنمنٹ نے ایک الرٹ دیا ہے کہ اگلے 15 تاریخ تک یا 16 تاریخ تک، یہ میں جنوری 2023 کی بات کر رہا ہوں، کہ ایک کورے کی لہر آئے گی، پاکستان میں ایک سردی کی لہر آئے گی۔ تو یہ جو ساری سردی کی لہر ہے، یہ جو تھریٹ الرٹ ہے، اگر خدا نہ خواستہ یہ بات مکمل ثابت ہوئی اور یہاں پر کورا ہی کورا پڑ گیا تو آپ یقین کریں کہ یہ فصل جو ہے یہ 10 من بھی نہیں نکل سکے گی۔ اب یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ بہتر سمجھتا ہے اور وہ نیتوں کے حال جانتا ہے، لیکن ہمارا یہی تجربہ ہے کہ اگر سٹی کھڑی ہے اور اس کے اوپر بور آیا ہوا ہے اور کورا پڑ جائے تو وہ سٹی بہت کمزور ہو جاتی ہے اور وہ گندم وہ اس کے پلے کچھ نہیں رہتا۔ اور یہ کائنڈلی آپ اپنے سارے گندم کے کاشتکار اس بات کو مد نظر رکھیں، پاکستان کے ٹمپریچر میں چینجز آ رہی ہیں، آپ کو اپنا ٹرینڈ بھی بدلنا پڑے گا۔ اگر آپ ٹرینڈ نہیں بدلیں گے تو جیسے یہ حنیف جویا صاحب نے نقصان کیا ہے، اسی طرح آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ شکریہ۔